بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی فکر کریں، یہ ٹاپک چل رہا ہے، فرمایا کہ دین سے ناواقفیت کی انتہا۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ آج اگر ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں عموماً اصلاح والی باتیں مفقود ہوتی ہیں، بلکہ عموماً ان باتوں میں یا تو پھر کوریت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی سیاست پر گفتگو چھیڑ دی جاتی ہے، یا کبھی ایسے نظریاتی مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دین سے ناواقفیت اتنی عام ہو گئی ہے کہ پہلے دین کی جو باتیں چھوٹے بچوں کو معلوم ہوتی تھیں، آج بڑے بڑے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ افراد کو وہ معلوم نہیں ہیں۔ اور اگر ان کو بتایا جائے کہ یہ دین کی بات ہے تو اجنبیت اور حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی دین کی بات ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے اپنی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کریم صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر اپنے دل میں پیدا نہیں کرے گا، یاد رکھو معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی، چاہے اصلاح کی جتنی انجمنیں بنا لو، جتنے ادارے قائم کر لو۔ مثلا اب اگر میں جھنڈے لگا کر اور بینرز لگا کر اصلاح معاشرہ کے نعرے لگاتا پھرتا رہوں، لیکن خود میرا یہ حال ہے کہ جب رشوت لینے کا موقع آتا ہے تو کسی سے پیچھے نہیں رہتا، اور جب دوسرے کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے بٹورنے کا موقع مل جائے تو ایسے نہیں ڈرتا، اور سودی نظام کے خلاف نعرے لگانے میں پیش ہوں، لیکن جب سودی معاملہ کرنے کا وقت آتا ہے تو خاموشی سے وہ معاملہ کر لیتا ہوں۔ بتائیے پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو؟ ساری دنیا کو برا بلا کہتا ہوں کہ آج لوگ جھوٹے ہو گئے ہیں، مکر و فریب پھیل گیا ہے، دھوکہ بازی ہو گئی ہے، فسق و فجور کا بازار گرم ہے، لیکن جب جھوٹ بولنے کا موقع آ جاتا ہے تو چٹی بڑھانے کے لیے جھوٹا اور جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کا موقع آ جاتا ہے تو کیا کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے رہا ہوں یہ جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے؟ بتائیے جب یہ سارے برے کام نہیں چھوڑتا میں تو پھر میرے اصلاحی معاشرے کے نعرے لگانے سے، جلسے کرنے سے اور جلوس نکالنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر میں دوسروں کو تو یہ تانے دیتا ہوں کہ وہ دین سے دور چلے گئے ہیں اور دین کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہیں، لیکن میری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، کبھی اس کی برائی کرتا ہوں، کبھی اس کی برائی کرتا ہوں، اور اس طرح قرآن کریم کے بتانے کے مطابق ہر وقت ہر روز اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہوں۔ بتائیے پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو اور کیسے ہو؟ معاشرے کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب میں یہ سوچوں گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو کس طرح میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، میں دوسروں کی غیبت کرتا ہوں تو اس غیبت کو کیسے چھوڑ دوں، میں دھوکہ بازی کرتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں، اگر میں رشوت لیتا ہوں تو رشوت لینا چھوڑ دوں، اگر سود کھاتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں، اگر میں بے پردگی اور عریانی و فحاشی میں مبتلا ہوں تو اس کو میں ترک کر دوں۔ جب تک میرے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھیں اس وقت تک میں اصلاح کی یہ فکر دوسرے کے اندر منتقل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنی جانوں کی فکر کرو، اگر دوسرے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی بشرطے کہ تم راہ راست پر ہو۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نبوت کے 23 سال اس دنیا میں قیام فرمایا، ایسے وقت میں تشریف لائے جس وقت پورا جزیرہ عرب گمراہی اور جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، ہدایت کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لائے اور آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ اس پورے معاشرے کو بدلنا ہے، اس کے اندر انقلاب لانا ہے۔ لیکن 23 سال کے بعد جب اس دنیا سے واپس تشریف لے جاتے ہیں
تو اس وقت جزیرہ عرب سے کفر اور شرک کا نام مٹ چکا تھا، اور وہی قوم جو ضلالت اور گمراہی اور جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، 23 سال کے بعد وہ قوم پوری دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن کر ابھرتی ہے۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ ان 23 سال میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے۔ ان 13 سال میں نہ جہاد کا حکم ہے، نہ کوئی ریاست اور حکومت ہے، اور نہ کوئی قانون ہے، بلکہ اس وقت حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مارے تو اس کا بدلہ بھی مت لو، بلکہ مار کھا لو۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ اگر دوسرا شخص 10 مارے تو ایک ہاتھ بھی یہ بھی مار سکتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھی جا رہی ہے، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرو۔ جس وقت بلال رضی اللہ پر یہ ظلم کیا جا رہا تھا تو اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ ایک تپڑ تو مار سکتے تھے، لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ مار کھائے جاؤ، تمہیں تلوار اٹھانے کی یا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کو آزمائش کی اس بٹی سے گزار کر کندن بنانا مقصود تھا کہ مار کھائیں اور اس پر صبر کریں۔ کون انسان ایسا ہے جس کو دوسرا انسان مارے اور اس کو غصہ نہ آئے؟ لیکن حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس غصے کو دباؤ، اس لیے کہ جب اس غصے کو اللہ کے لیے دباؤ گے تو اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لہذا مکی زندگی کے 13 سال اس طرح گزرے کہ اس میں حکم یہ تھا کہ دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ، بلکہ عبادت میں لگے رہو، دعوت میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، آخرت کا تصور کرو، جنت اور دوزخ کا تصور کرو، اور اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو۔ جب 13 سال کے عرصے میں صحابہ کرام کی جماعت اس صبر اور آزمائش سے گزر کر کندن بن کر تیار ہو گئی تو اس کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ پھر آپ نے وہاں ایسی حکومت اور ایسا نظام قائم فرمایا کہ چشم فلک نے ایسا نظام نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد، اس لیے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو کندن بنا چکا تھا۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اپنی اصلاح کے بعد جب انسان آگے دوسروں کی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے گا تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جس جگہ بھی پہنچے، فتح اور نصرت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر بنا دیا، اس لیے کہ اپنی اصلاح حضور پاک علیہ السلام سے کرا چکے تھے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ اصلاح کی کوششیں بحیثیت مجموعی ناکام ہو رہی ہیں اور معاشرے پر ان کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہو گئی کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے اور میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، میں ان کو کس طرح دور کروں۔ تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔